الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر اپنے خاص بندوں کی، اپنے مخلص بندوں کی کچھ علامات بیان فرمائیں جن کا تمغہ یہ دیا گیا کہ عباد الرحمن سے ان کو پکارا گیا. کہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی واقعتاً ان کے اندر بندگی پائی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ان کی چال اور ڈھال میں تواضع ٹپکتی ہے. اور جب ان سے بے سمجھ اور ناواقف لوگ الجھنا چاہیں تو یہ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دیجیے، کہ جہنم عارضی اور مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے برا ٹھکانہ ہے. اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر بھی نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں کہ فضول خرچی کرے، فضول خرچ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بخیل ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کرے، بلکہ درمیانی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے. ان کا سر صرف اللہ کے در پر جھکتا ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں. یہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے ہیں. نہ زنا کرتے نہ زنا کے قریب جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر یہ 3 کاموں میں سے کوئی کرے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کو معبود بناتا ہے، یا ناحق کسی کو قتل کرتا ہے،
یا زنا جیسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو فرمایا ان کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب ہوگا، اور اس میں رسوا ہو کر پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ یہ کہ جو بندہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنی حالت درست کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو فرمایا نہ صرف اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ جھوٹی مجالس، ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر بھی شرکت نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کا وہاں سے کبھی گزرنا بھی ہو ایسے کاموں کے پاس سے تو پھر شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات آتی ہیں تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزر جاتے بلکہ تدبر اور تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے رب کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، کان بھی کھلی رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ جنت کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دعا اس بات کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ صرف ان کو اپنی پرواہ نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی، اس کی بھی پرواہ ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے پروردگار ہمیں ہماری ازواج سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس سے متعلق میں نے چند باتیں عرض کر دی تھی کہ جہاں پر اس دعا کا اہتمام ہو وہاں پر اس کے ساتھ کچھ اسباب بھی اختیار کرنے، دوا بھی ہو دعا بھی ہو، دونوں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں، یہ دونوں ضروری ہیں۔ تو اس لیے دعا کا اہتمام کے ساتھ ساتھ اب ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پھر اس مانگ کے مطابق کچھ اعمال بھی تو کرنا پڑیں گے، اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا کہ ازواج چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، شوہر اپنے بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور بیوی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اولاد ان دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے لیے کچھ میں نے قرآن و حدیث کے موافق چند باتیں عرض کی تھیں، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، متقیوں کا۔ متقیوں کا امام کون بنے گا؟ امام تو وہ بنے گا جس کے اندر خود تقوی موجود ہو، جو خود متقی ہوگا وہی متقیوں کا امام بنے گا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ یہ کوئی حاصل کرنا مشکل کام ہے یا آسان ہے؟ یہ سمجھنا ہے، کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی ہے اس کے ساتھ۔ تقوی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جس کو دو چیزیں حاصل ہو جائیں اس کو تقوی حاصل ہے، جو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں آ گیا کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، اس لیے اس ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک لیا، اپنے گندے جذبات کو روک لیا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ گیا۔ فرمایا اسی بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تقوی دو چیزوں کا مجموعے کا نام، ایک ڈرنا، ایک بچنا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ یہ دو چیزیں جس کے دل میں آ گئی اس کا کام بن گیا۔ آج یہی چیز ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ورنہ پہلے تو جو بزرگ حضرات ہوا کرتے تھے گھروں میں تھا، سمجھایا جاتا تھا، اولاد کو بچپن سے ہی کہا جاتا تھا کہ تم رات کو سونے سے پہلے یوں کہا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا کہتا بچے کی زبان پر یہ بات اتنی آتی تھی کہ وہ دل میں جم جاتی تھی کہ بڑے ہوتے ہوئے جب بالغ ہوتا تھا تو اس کے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہوتی تھی کہ اللہ میرے ساتھ اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی زندگی پتہ نہیں کیا بنتی تھی، پھر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کیا بنتی تھی۔ آج ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد
اولاد کے بارے میں جب بات ہوتی ہے نا، کہا یہ دیکھو باپ اور بیوی بھی بات کرے کہیں اپنے بچوں کی، آج کل بات کرنی ہے تو کوئی اچھائی بیان نہیں کرنی، برائی دیکھو اس کو نمازی ہونا چاہیے تھا، اس کو پرہیزگار ہونا چاہیے تھا، اس کو تو اس وقت مدینے میں ہونا چاہیے تھا، اس کو تو مکہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو فلاں کام کرتا، یہ تو فلاں کرتا. بھئی بڑی امیدیں رکھی آپ نے اس سے. جب بچپن میں آپ کے پاس تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسا بنایا کہ یہ آج اللہ کا ولی بنے، یہ آج متقی بنتا ہے، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، یہ تہجد گزار بنتا ہے، یہ محدث بنتا ہے، یہ مفسر بنتا، یہ مبلغ بنتا، یہ اللہ کے راستے میں نکلتا، یہ مدینے میں پہنچتا، یہ مکہ میں پہنچتا. کیا ایسا بنایا تھا؟ وہ جو بچے کا بچپن جو گھر میں گزرتا ہے، اس سے بہترین زمانہ بچے کی تربیت کا کوئی نہیں. لیکن وہ بہترین زمانہ آج کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بہترین زمانہ ہے. شادی ہو گئی، شادی کا بڑا شوق ہے، شادی کر لی، ہو گئی شادی، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا آپ کا، اس رخصتی ہو گئی، سارے گھر آ گئے، ہو گئے معاملات. تو کیا شادی کس لیے کی تھی؟ اس کے بعد جب ماں باپ بنے گے پتہ بھی ہے ماں کی ذمہ داری کیا ہے، باپ کی ذمہ داری کیا ہے، پتہ ہی نہیں. ان کو صرف اتنا پتا ہے کیونکہ گھر کے اندر جہاں سے آئے یہ بچہ بھی اور بچی جو دونوں جڑ گئے، آج ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے. ان کی اپنی تربیت ایسی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ فرض واجب لازم کیا چیز ہے. وہ فرض واجب لازم موبائل ہے. یوٹیوب ان کے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، کوئی فلم ان کے ہاتھ سے نہ جائے. فلم ریلیز ہو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے. ان کی کوئی ڈرامے کی قسط ناغہ نہیں ہونی چاہیے. جتنے نئے نئے گانے آئے یہ سب سے پہلے اس کو سننے والے ہیں، ریکارڈ قائم کر رکھا ہے. اب میاں بیوی بن گئے، اب اللہ نے اولاد دے دی، تب بھی ان کے ہاتھ سے نہیں جا رہا. ماں کو جو بچی ابھی ماں بن گئی، اس کو تو ابھی بھی اپنے موبائل سے فرصت نہیں ہے، اس کو اب بھی اپنی یوٹیوب سے فرصت نہیں ہے، فیس بک سے فرصت نہیں ہے. یہ جب بچہ گھر کے اندر گود میں ہے، جس کی تربیت ہونی ہے، اس کی تربیت کے زمانے میں جب بچے کے کان میں یہ پڑے گا کہ ماں نے وہ ڈرامے جو لگا رکھے ہیں، جو فلمیں لگا رکھی ہیں، جو گانے لگا رکھے ہیں، ان کی آواز بچے کے کان میں پڑے گی، تو یہ بچے سے کیا توقع رکھے؟ یہ بڑا ہو کر مبلغ بن جائے گا، یہ نیک بن جائے گا، یہ پرہیزگار بن جائے گا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. ہم نے بویا کانٹا اور امید رکھے بھول نکلے گا اس سے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے میں نے عرض کیا متقیوں کے امام کیسے بنے؟ تقویٰ ہے نا. جب ماں باپ ہی متقی نہیں بنیں گے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، ان کے دل میں ہی اللہ کا ڈر نہیں ہے، جب ڈر نہیں تو رب سے بچنے اور گناہوں سے بچنے کا تصور ہی نہیں ہے. راتیں کالی ہو رہی ہیں. آج کی یہ نوجوان نسل جتنی ماں بھی بن جائے اور یہ شادیاں بھی ہو جائے، اس کے باوجود ان کی راتیں 2-2 3-3 بجے تک یہ جاگتی ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں؟ یوٹیوب پر اپنا وقت برباد کر رہی ہیں. بچے وہ باہر گھوم رہے ہیں، ان کے بھی یہی سسٹم ہے. راتیں کالی ہو رہی ہیں اور دن کے وقت یہ سارے سوتے رہتے، دن کے 12 بجے اور 1 بجے جا کر انہوں نے اٹھنا ہے. پتہ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. اور پہلے بزرگوں سے پوچھے ان کے ہاں کیا تصور تھا. یہ پوچھ لیں بزرگوں سے، ان کے ہاں صبح کس وقت اٹھتے تھے، رات کو کس وقت سوتے تھے. ان کے گھر میں ہم سے بڑھ کر زیادہ اچھا انہوں نے زندگی گزاری. ٹھیک ہے، ان کے پاس دنیا کے اسباب نہیں تھے، ان کے پاس گھروں میں اے سی نہیں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس بجلی کا پورا انتظام نہیں تھا، گھر ان کے کچے تھے، گھر پکے نہیں تھے، ان کے پاس اسباب راحت نہیں تھے، بیڈ اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے آج آ رہے ہیں، یہ اس طرح کے قالین اور گھروں کے نظم نہیں تھے، یہ سب کچھ نہیں تھا. لیکن ان کے گھر بہترین زندگی گزارنے والے تھے کہ گھروں میں سکون ہوا کرتا تھا، بیوی اور شوہر کے دلوں میں سچی محبت ہوا کرتی تھی. بچیاں اپنے والدین کے سامنے آنکھیں اٹھا نہیں سکتے تھے، جو باپ نے کہہ دیا اس پر عمل ہوا کرتا تھا. گھروں کے اندر بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی ہوا کرتی تھی، احترام ہوا کرتا تھا، ہر ایک آپس میں شیر و شکر ہوا کرتا تھا. آج وہ ساری چیزیں ہم سے غائب ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا یوٹیوب کے ہاتھ، فیس بک کے ہاتھ، موبائل کے ہاتھ، لیپ ٹاپ کے ہاتھ. اینڈرائڈ موبائل آج جب تک بچے کے ہاتھ میں نہ دے تو کام نہیں بنتا. کہا جی بچہ ضد کرتا ہے تو ضد ایسے پوری کی جاتی ہے. وہ آخر یہاں تک پہنچا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں نے وہ دیکھا، بچپن سے ماں کا دودھ پیتے ہوئے وہ دیکھا. ہم نے کہا بچہ ہے جی، بچہ ہے تو کیا ہوا؟ آج یہ کہتے ہیں بچہ ہے جی، ابھی سے آپ اتنی بات کر رہے ہیں. بھئی بچہ ہے تو بچے کی ذہن میں نقش نہیں ہو رہا، تختی جو اس کی دل کی ہے صاف ستھری ہے، اس پر نقش نہیں ہو رہا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ عام ہے. شریعت نے کیوں کہا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کو کیوں کہا ہے؟ کیا وجہ ہے کوئی وجہ نا؟ یہ دنیا میں آیا ہے، اس کے کان سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارو، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی آواز جانی چاہیے.
ہم امید رکھیں کہ ایسا ہو جائے. شریعت نے تو وہ دین دیا تھا جس میں جسم بھی بندے کا پاک, دل بھی پاک, اور انسان کا دماغ بھی پاک ہو جائے. اس کے لیے ضروری تھا پہلے خود متقی بننا, پہلے خود پرہیزگار بننا, تقوی اختیار کرنا. وہ تقوی آئے گا, آگے اولاد میں منتقل ہوگا. اپنے گھر کا ماحول تو دیکھیں ہم, اس لیے خدا کے لیے بات سمجھنے کی. آج ہم کس طرف چلے گئے؟ جو شوہر ہے وہ گھر باہر کے کاموں سے فارغ ہو کر آتا, اس کو گھر میں فرصت ہی نہیں کہ چلو بچوں کے بیٹھ کے کوئی تھوڑی سی بات بھی کر لیں. یہ تو گھر میں داخل ہوتے باہر بڑے اچھے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, باہر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی 12 بج جاتے ہیں, ان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے. اب بچے قریب نہ آئے, کوئی بات نہ کرے, غصہ آ جاتا ہے, اور آ گیا کوئی اس کو تو 2 ہاتھ اور 3 ہاتھ دے دیے جاتے ہیں. بس ان کے ہاں یہ نظم ہے, یہ بچے کی تربیت ہے کہ مارو پیٹو ان کو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے تو پتہ چلتا کہ آپ بچوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے تھے. آج ہمارے پاس ٹائم ہے, ہماری خواتین کے پاس بہت ٹائم ہے, ناول اور ڈائجسٹ پڑھتی ہیں, یہ بہت ٹائم ہے. ناول پڑھو, ڈائجسٹ پڑھو, گندی کہانیاں, محبت کی کہانیاں پڑھو, عشق کی کہانیاں پڑھو, بعد میں وہ عشق لڑانے لگ جاؤ کہ ہم بھی ایسے لڑائیں. یہ ٹائم نہیں ملا کہ حضور کی سیرت پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. آپ کی بچیاں نہیں تھی, آپ کی بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیاں ہیں آپ کی, جن سے آگے نسل چلی ہے. 4 بیٹیاں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی تربیت فرمائی نہیں پتا. آپ کا نواز چھوٹا, چلو چھوٹے نوازے, انہوں نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, نماز کے اندر کھڑے, وہ نوازے آئے اور آ کر دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا, پٹخا اٹھا کے پٹک دیا, چل تیری ایسی کی تیسی, یہاں سے گھسنے کی جگہ ہے کیا. نہیں کرتے ایسا. آج تو یہی ہوتا ہے, کیونکہ غصے تو بڑے تیز ہیں جی. یہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے. یہ تو پتہ چلے گا جب کمر پھر کیا کیا آ کر بیٹھتا ہے. یاد رکھنے کی باتیں ہیں یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگوں کو مزید کھول دیا کہ نواسا یہاں سے گزرنا چاہ رہے, چل گزر کے چلا جائے. یہ پیار ہے. سجدے میں آ کر اوپر بیٹھ گئے, بیٹھے تو سجدہ طویل کر دیا کہ اوپر بیٹھا بیٹھا رہے. تصور ہے آج اپنے گھروں میں؟ ہم جانکے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسے بچوں کے ساتھ سکھا رہے ہیں. قدم قدم پر ان کی تربیت ہو رہی ہے. اپنے نواسے, دوسرے صحابہ کرام, چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک صحابی میرا ہاتھ گھومتا تھا, کبھی میں ادھر لقمہ لگاتا, کبھی ادھر لگاتا, کبھی ادھر لگاتا, کبھی ادھر لگاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ گھماؤ نہیں, اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. سبحان اللہ, کیا تربیت ہو رہی ہے. ایک بات سمجھائی جا رہی ہے, ایک بات سمجھائی جا رہی ہے. بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں, بچہ بس سمجھا رہے ہیں. گھر میں یہ ماحول دیا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے, ہم تو خود جب ہے ہی نہیں اس چیز کی طرف تو کیا ماحول دیں گے. اس لیے خدا کے لیے بات سمجھنے کی. یہ دعا جو ہے بہت زبردست, میں نے پہلے عرض کر دیا, ایسی ہے کہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے. لیکن اس کے لیے خود بھی تو کچھ قربانی دینی پڑے گی نا. ان کو چھوڑیں, یہ فیس بک کیا کرے گی. آج ہمیں غیر فطری زندگی دکھائی جا رہی. یاد رکھیں, یہ جو کچھ ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں, جو کچھ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں, جو کچھ ہم گندگیاں یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ غیر فطری زندگی ہے. انسان کی فطرت کی زندگی ایسی نہیں ہے. کبھی بھی زندگی غیر فطرت پر نہیں چل سکتی. جب کچھ دیکھا جاتا ہے نا تو اس کے مطابق زندگی میں کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو زندگی کے اندر لاگو کروں. وہ چیزیں زندگی میں نہیں آ سکتی, وہ غیر فطری زندگی ہے. فطرت اس طرح نہیں ہے. فطرت وہ ہے جو دین کے مطابق ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے بچے میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا, ہم کہیں فطرت کیا ہے. فطرت یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے, چھوٹا بچہ, وہ ابھی اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے, وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جو فطرت کے مطابق ہوتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے اصل فطرت ہماری یہ ہے. اب 2 باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, زیادہ پھر بات طویل ہو جائے گی. ایک میں حیا سے متعلق. حیا یہ اپنی اولاد کے اندر پیدا کی جائے, لیکن پہلے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. نمبر تحمل, برداشت اپنے اندر پیدا کی جائے تاکہ گھر کے ماحول کو سیدھا کیا جائے. سب سے پہلی چیز ہے حیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی بڑی قیمت بیان فرمائی کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں, دونوں ساتھی ہیں, دونوں دوست ہیں, دونوں ایک جگہ رہتے ہیں. فرمایا اگر کہیں سے ان میں سے ایک چلا جائے نا تو دوسرا بھی وہاں نہیں رہتا. اگر حیا رخصت ہو گئی تو پھر ایمان بھی وہاں نہیں رہے گا, وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرو, کم ہے پھر جو چاہے کرو. آج سب سے پہلے ہماری اس حیا کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, حیا کے اوپر. اس لیے سب سے پہلے تو گھر میں ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا اپنا لباس کیسا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کون سی جگہ کو ڈھانپنا ضروری ہے, کون سی جگہ کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. وہ زندگی گزر رہی, بس ٹھیک ہے, بچے ہو رہے ہیں, آگے اولادوں کی اولادیں ہو رہی ہیں, بس کام چل رہا ہے.
جو مرد ہے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے. گھر میں کوئی نہیں, تنہا آدمی ہے تو بھی چھپانا فرض ہے, چھپانا فرض ہے اس جگہ کو. لیکن کیا ہے, وہ گھر میں تہبند باندھ رکھا ہے, اور تہبند ایسا ہے جو ناف سے بھی نیچے جا رہا ہے, نیچے بالکل نیچے جا کے اٹکا ہوا ہے, بس اب اس حصے پر نظر دوسروں کی پڑ رہی ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. یہ میں ابھی ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا. ماں کا لباس دیکھ لو تو ماں کا لباس ایسا ہے کہ جس میں گلے کا چاک اتنا بڑا ہے کہ اندر سے سینہ پورا نظر آ رہا ہے. قمیض جو پہنی ہوئی اس کے چاک اتنے اوپر جا رہے ہیں, اب پہلے چاک ہوتے تھے نیچے تک کہ جسم ڈھپتا تھا, اب اتنا ہے کہ اس کا پیٹ وہاں سے نظر آتا ہے. فیشن ہے, فیشن چل رہا ہے. بچے کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, بچیوں کو آدھا کپڑا پہنایا جاتا ہے. فیشن ہے. جس بچی کو ڈھانپنا تھا نا اس کو آدھا کپڑا پہنا ہے, اس کو ہاف آستین پہنائیے, ہاف آستین پہنائیے. ہاف آستین پہنانے کے بعد اس کو نیچے سے چڈی پہنائیے, اس کی رانیں بھی ننگی ہیں, اس کی ٹانگیں بھی ننگی ہیں. بچہ اس کو شلوار قمیض پہنائی. اس کو حکم تھا بچی کو پورا پورا ڈھانپنے کا. اب یہ جب بڑی ہوگی اسی چیز کے اندر, اس کو جب جینز کی پینٹیں پہناتے پہناتے بڑے کریں گے تو امید رکھیں گے یہ سر پہ دوپٹہ لے گی. اگر کہہ دو جی بچی نے دوپٹہ لے لیا, او ہو آپ نے ابھی سے ہی بچی کے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھ دیا, ابھی تو بچی ہے, بڑی تو ہونے دو. اور جب بڑی ہو گئی اب اس کو دوپٹہ لو, کہتی مجھے شرم آتی سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے. توبہ. اب حالت یہ ہے. میں یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں. برانڈیڈ کپڑے پہننے جی, میں نے عرض کیا تھا برانڈیڈ کپڑے بھی لینا چاہیے. پھر برانڈیڈ کپڑے پہننے, اور برانڈیڈ جتنے کپڑے آ رہے ہیں نا اس میں اب صرف دو چیزیں آتی ہیں, 2 پیس. اب 2 پیس ہی لے لو. 2 پیس کیا ہے, شلوار اور قمیض دوپٹہ غائب ہے ہی نہیں, تاکہ جان ہی چھوٹے. نہ دوپٹہ ہو نہ سر پہ لینے کی کوئی کوف دو. یہ ہمارا ذہن بنایا جا رہا, ہم نہیں سمجھ رہے ان بات کو. یہ ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے اور بنا کر آگے چلایا جا رہا ہے. حالانکہ بچی چھوٹی بھی اگر ہو تو اس کو آپ نے کپڑے پورے پہنائے, چھوٹا سا ایک دوپٹہ بھی بنا کر اس کے سر پہ رکھیں, وہ خوش ہوگی. اب سمجھے, خوش ہوگی. ایسا نہیں کہ وہ کہے گی اتار کے پھینک دے, نہیں پھینکے گی. بچیوں کے اندر آپ دیکھیں, بچہ ہو یا بچی, 10 سال تک ان میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے. یہ 10 سے 15 سال انہوں نے گھر میں گزارنے, ماں باپ کے زیر اثر گزارنے ہیں. اب یہ تربیت ان کی ہونی ہے. یہاں پر ان کو ایسا بناؤ کہ ان کے یہ 10-15 سال ایسے گزر جائیں, انشاءاللہ اس کے بعد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے ہماری. کہ چھوٹے بچے نے تو شرارت کرنی ہے, یہ تو ابھی آنکھوں کی ٹھنڈک ونڈک نہیں, ابھی نہیں, ابھی اس سے تھوڑا آگے بڑھے گا تو پھر پتہ چلنا ہے. ان میں نیکی کا جذبہ غالب ہے. آپ کر کے دیکھیں گھر میں تجربہ, چھوٹے بچے کو نیکی کی طرف لگا کر دیکھیں, نہ لگے تو بات کریں. بلکہ اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ دیکھا دیکھی میں چل پڑتا ہے. ماں نے دیکھا کہ ماں نے مصلی لگایا, کریم میں آگے اپنا چھوٹا سا مصلی لگا کر کھڑے ہو جائے گا, بچہ ہو یا بچی ہو. کیا ہوا, اس کے دل میں ابھی نیکی کا جذبہ بڑا ہے. جمعے کا دن ہے, بٹھا دو بچوں کو کہ بیٹا ہم درود شریف کی تسبیح کریں گے, ہم نے درود شریف پڑھنا ہے, کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے, 300 مرتبہ پڑھیں گے, 300 مرتبہ پڑھو تمہیں چاکلیٹ ملے گی, 2 چاکلیٹ. 300 مرتبہ درود شریف بھی پڑھا, اثر دل میں آئے گا. بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں. کیسے پیدا ہوگی یہ؟ پیسے کہتے ہیں وہ یوٹیوب دیکھ کر پیدا ہوگی محبت ان کے دل میں. کیسے پیدا ہوگی؟ یہ میں ابھی چند چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کر رہا ہوں. یہ گھر کا ماحول, یہ سطر. اب بچہ جب دیکھے گا ماں کے لباس کو تو اس کے دل میں کیا آئے گی؟ ایک وہ عمر ہوتی ہے 10 سال تک, میں نے عرض کیا کہ 10 سال تک بچے کے اندر نیکی کا جذبہ یہ بڑھتا ہے آگے. اور آج مصیبت ہمارے یہ کہ بچے اگر 7-8 سال کے مسجد میں آ جائیں تو بھی ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ بچے مسجد میں کیوں آئے, گھروں میں رکھنے چاہیے بچے. ارے جو بچہ مسجد میں آ رہا آپ اس کو مسجد میں ہی نہیں گھسنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہم پرانے نمازیں پڑھنے والے, بچے آگے پریشان کرتے ہیں. بھی آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں, جب آپ بچے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ سوال میرا یہ ہے. جو بندہ بھی آتا ہے اسے یہ عرض کرتا ہوں, جب آپ بچے تھے کیا کرتے تھے؟ بڑے شریف تھے, چپ چاپ بیٹھتے تھے. آ کے بچہ شرارت نہیں کرے گا تو بچے کا کیسے پتا چلے گا؟ شرارت کر رہا ہے لیکن دین کی طرف آ رہا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا غنیمت چاہیے؟ بچہ مسجد میں آ رہا ہے, الحمدللہ غنیمت ہے. خوش ہونا چاہیے کہ آؤ بیٹا, آنا چاہیے تمہیں. آج ہم اس کو مسجد میں آنے سے روکیں گے, کل وہ مسجد کا چہرہ نہیں دیکھے گا. مسجد آ رہا ہے, غنیمت سمجھو, آ رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے اس کے اندر شرارت ہے, ٹھیک ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے, لیکن کون انسان ہے پیدا ہوتے ہی جو سارا کا سارا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا؟ کیا ساری چیزیں سیکھ کر آ جائے گا؟ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے دنیا کے اندر انسان آ کر. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی سے ہی سب چیزیں سیکھ لے. کچھ گڑبڑ کرے گا, کچھ مسجد کے ادب کا خیال نہیں کرے گا, کہیں شور شار مچایا اس نے, لیکن اس کو پیار سے بلا کر اس کو بیٹے کو بٹھا لو, سمجھا دو. کوئی بھی آدمی بڑے بزرگ ہے ماشاءاللہ, وہ پیار سے سمجھائیں, پیار دے کر دیکھو تو صحیح, پھر دیکھو بچے کے اندر تبدیلی کیسے آتی, کیا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن وہ ہم اندر گھسنے نہیں دیتے, نہیں ان کو نہیں آنے دینا, شور ہو جاتا ہے. میں تو الحمدللہ روکتا ہوں, یا میں تو آنے دیتا ہوں, بلکہ میں تو صفے کے اندر کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہونے دو. جمعے کا موقع ہے, اب جمعے میں جی بچوں کو پیچھے کر دو وہ تو مسجد سے باہر جائے گا, پیچھے کہاں جائے گا؟ پیچھے کون سی جگہ رکھی ہوئی ہے اس کے لیے جو ہم کہیں کہ وہ پیچھے کر دو؟
چونکہ بچہ شرارتی ہے، کچھ بچے دائیں کھڑے کر دو، کچھ بچے بائیں کھڑے کر دو، صفوں کے دائیں بائیں ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، سب کی نماز ہو جاتی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن تربیت تو کرنی ہے. وہ آج دیکھے گا تو کل چلے گا نا. آج ہم اس کو محبت دیں گے تو دین کی طرف آئے گا. میرے حضرت تو فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا ان کو لاتے رہا کرو مسجدوں میں، نیک مجالس میں. آج یہ داڑھی ٹوپی دیکھیں گے تو داڑھی ٹوپی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی ان کی. کل کو بڑے ہو جائیں گے نا تو یہ محبت نہیں نکلے گی ان کے دل سے، یہ دوبارہ کھینچ کے لائے گی ان کو. یہاں پر ہم نے یہ محبت پیدا کرنی. ہم نے تو اس کو دکھایا یوٹیوب پر گندگی، وہ بچے نے دیکھی گندگی تو پھر کیا کرے گا؟ وہ جو دیکھے گا وہی محبت دل میں آئے گی. میں نے پہلے عرض کیا، پاکیزہ دکھاؤ، پاکیزہ سناؤ، اندر سے پاکیزہ مال نکلے گا انشاءاللہ. پاکیزہ سنائیں. جب بچہ چھوٹا تھا تو اس کو قرآن کریم کی لوری سنائی تھی کیا؟ اس کے کان میں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی تھی یا نہیں سنائے گئے تھے؟ یہ جب روتا اس کے قریب موبائل کی ٹون لگا دی جاتی تھی یا گانا لگا دیا جاتا تھا. ہم نے اس کے اندر ڈالا کیا ہے؟ اس کے کان سے اندر گیا کیا؟ پاکیزہ مال یا برا مال؟ جیسا مال گیا نا اندر سے نکلے گا بھی ویسے. پھر نہ امید رکھے کہ اچھی مال نکلے گا. جیسا مال گیا اس کے قریب تلاوت لگاتے، وہ تلاوت سنتا بھی اور مزے بھی آتا اور سوتا بھی جلدی، طبیعت اس کی اچھی ہو جاتی. لیکن آج یہ چیزیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، یہ چھوڑ دیں ان کو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیدا ہونے سے بعد سے جو ہمیں ترتیب سکھائی، جو میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، وہ کیا باتیں؟ وہ یہی باتیں کہ ابھی سے ہی اس کی ایسی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ جب پروان چڑھنے لگے تو بس اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہونے لگے. گھر میں بچہ اور بچی دونوں ہیں، ننگے گھوم رہے ہیں. کیوں بھائی ننگے کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ کہ جی بچہ ہے تو اس کی نظر نہیں پڑ رہی سطر کے اوپر. آج ہم نے اس کو بے سطر کر دیا، آج اس کو پاجامہ نہیں پہنایا، اس کے دل میں یہ باتیں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ پاجامے کی اہمیت نہیں ہے. اس حصے کو بھی لوگوں کے سامنے ننگا کیا جا سکتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نالیوں پر کھڑے ہو کر بچے پیشاب کر رہے ہیں. سطر بھلے کوئی دیکھے، کیوں ان کو فکر نہیں ہوتی کسی نے میرے سطر پر نظر ڈال دی. بچہ اگر گھر میں چھپ کر ماں باپ کو بھی کہے نا کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، میں نے کپڑے بدلنے، الحمدللہ خوش آئے نا، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے. یہ بچہ صحیح راستے پر جا رہا ہے. ماں باپ کو بھی کہہ دے، وہ کہنا چاہیے. ماں باپ بھی ایک حد تک ماں باپ کے لیے حکم ہے سطر دیکھنے کا، اس کے بعد وہ بھی حکم ختم ہو جاتا ہے. ماں کب تک استنجا کرائے گی بچے کو؟ ایک خاص مدت ہے، اس کے بعد وہ استنجا نہیں کرا سکتی. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں اس کے لیے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلتی ہیں. اب جو میں نے 10 سال تک عرض کیا، ابھی یہ چند باتیں ہیں جو اگر ان میں ہی خیال رکھ لیں گے تو بچہ پروان نہیں چڑھے گا دین پر. اس کے کانوں میں اگر قرآن کی آواز سنائی دے گی، قرآن کی لوری سنائی دے گی، آپ نے اس کو سنانا ہے قرآن چیز. آج تو کارٹون مصیبت ہے، یہ بھی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل میں کارٹون لگا کے دے گے، تو بیٹھ کے دیکھ. میرا سر نہ کھا، میں اپنے کام میں مصروف ہوں. 2 موبائل رکھے ہوئے، ایک موبائل پر اپنا یوٹیوب چل رہا ہے، دوسرے پر بچے کو چلا دیا ہے تاکہ اچھا کام ہو جائے. کیوں ماں بچے کو وقت نہیں دینا چاہتی. اس کی یوٹیوب پہ حرج آتا ہے، قسطیں فوت ہوتی ہیں اس کی فیس بک کے اوپر گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ اب اس چکر میں اس کو بٹھا دیا، وہاں وہ دیکھ رہا ہے. پھر اس کو ڈانس بھی آتا ہے، ڈانس بھی کرنا سیکھ جاتا ہے. کہا جی آپ آئے دیکھیں جی ہماری بچی کیسے ڈانس کرتی ہے. واہ ڈانس کرتی ہے. یہ بچے کو دیکھو کیسے ڈانس کر رہا ہے، یہ کیسے باتیں کر رہا ہے. وہ جو باتیں وہاں سے سیکھی نا وہ دنیا کو دکھائی جا رہے ہیں. بعض بچے بدتمیز قسم کے، ایسے بدتمیز قسم کے بچے وہ بھی میڈیا پر بڑے چلائے گئے. بدتمیز بچہ ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. لوگوں کو دکھاؤ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے. وہ بدتمیزی کر رہا ہے بڑوں کے ساتھ، اور بدتمیزی سکھائیں گے بچوں کو کیا ہم؟ یہ بس یہی چیز رہے گی دیکھنے ویکھنے کی. یعنی قرآن سنت ختم، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. گھر میں بچوں کو جب ہم عادت ڈال دیں گے پڑھنے کی، خود بھی پڑھیں گے سیرت، بچوں کو بھی دیں، بچے بھی عادی بنیں گے انشاءاللہ. بچے ایسے الحمدللہ بچے دیکھے ہیں کہ جن کی عادت ہے کتابیں پڑھنے کی، جن کی عادت ہے سیرت پڑھنے کی، جن کی عادت ہے صحابہ کرام کے واقعات پڑھنے کی، وہ جو ان کو پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں بھی الحمدللہ وہی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ماں باپ کو عقل مند رہنا چاہیے. بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے عقل مندی چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر آنا لائن پر، کس طریقے سے اس کو ہم نے دین پر چلانا ہے، کس طریقے سے اس کے دل میں یہ بات بٹھانی. اب تو کارٹونوں کے اندر بھی بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، گندا پن دکھایا جا رہا ہے، ننگا پن دکھایا جا رہا ہے. اس سے ہی ان کے دماغوں کے اندر بات پہنچ رہی ہے. اور پھر جب بڑے ہو جائیں تو شریعت کا حکم عرض کر دیا، 10 سال کے ہو جائیں تو فرمایا بستر جدا کر دو. آج کل تو کزن آیا ہوا جی، کزن کے ساتھ رات کو سوئی پڑی ہے بیٹی. کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا جی کزن ہی ہے. کزن بچے ہی کیا، کل کو کوئی کارنامہ ہو گیا تو پھر پتہ چل جائے گا کیسا بچہ تھا یہ. شریعت تو کہتی سگے بھائی کے ساتھ مت لٹاؤ، حکم دے دیا جدا کر دو. سگے بھائی کو سگے بھائی سے، سگی بہن کو سگے بھائی سے جدا، ان کے بستر الگ کر دو، الگ الگ بستروں پر سوئیں. یہاں شریعت یہ حکم دے رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں حیا کا
کہاں شریعت کی نظر کہاں تک ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ یہاں سے ہم اس کے ذہن کو پاک رکھنا چاہ رہے ہیں. ذہن پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، جسم بھی پاک رہے گا. اس کا ابھی سے ہی سمجھایا جا رہا ہے. لیکن 10 سال کے بعد 12 سال کا ہو جائے، 12 سال کے بعد 22 سال کی عمر یہ ہے، یہاں پر نیکی بھی آتی ہے، بدی بھی آتی ہے. شیطانی طاقتیں پورا زور لگاتی ہیں اس عمر کے اندر. یاد رکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بچے کو کہاں تک مارنے کی اجازت ہے؟ چہرے پر تو مارنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے. نمبر اگر مارنا ہے تو ایسی مار مارو جسم پر نشان نہ پڑے، یہ بھی. اور 3 دفعہ سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے ایک مرتبہ میں. لیکن بچے کی طاقت دیکھ کر مارو، اگر اس کو بھی دیکھنا ہے کہ بچہ سہے گا بھی کہ نہیں سہے گا. لیکن مار بھی ایسی میں نے بتا دی جسم پر نشان نہ پڑے، ہرگز اجازت نہیں ہے اس کی. تربیت ہو رہی ہے، غصے کا ہونا بھی ضروری ہے ایک حد تک. وہ بھی عرض کروں گا، غصے کا ہونا بھی ضروری ہے. گھر میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے غصہ بھی ہو. کچھ ایسا نہیں کہ غصہ ہی غصہ ہو کہ صاحب رہتے ہی 7ویں آسمان پر گئے. جی اب اوپر پہنچے ہوئے ہیں، بڑا بزرگ آدمی اوپر پہنچا ہوا ہے. ابھی میں تہجد پڑھ کے آیا ہوں، ابھی میں تسبیحات کر کے آؤں، ابھی اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ابھی ان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے، ان کو کوئی نہیں ہے پرواہ کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر کوئی بات کرے تو یہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. غصے میں ادھر اٹھا کر پھینک دیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. بچیوں کو مار دیا، پیٹ دیا. بچیوں مارنے کے لیے گھر میں، اس لیے پیٹنے کے لیے کہ پیٹو ان کو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملنے کے لیے آتی تو آپ کیا فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ پر بوسہ دیتے. بیٹیوں سے پیار کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے وہ بھی ایسا کرتی. اپنے والد صاحب کو دیکھ کر اب محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑی ہو جاتی، بھاگتی ہوئی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑتی اور بوسہ لیتی. یہ محبت سکھائیے. ہمارے یہاں کیا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو بڑے ہونے کے بعد اب مار پیٹ والا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. اب محبت دو. بچہ بڑا ہو گیا نا، باپ کے قد کا ہو گیا تو باپ کو احترام کرنا چاہیے. بیٹا آیا ہے، باپ کے جی میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں. ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں لیکن کچھ چیزیں سکھانے والی ہوتی. کھڑے ہو جاؤ، بیٹا آیا ہے اپنے سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، محبت دو، پھر دیکھو آگے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے دستور. بس ہم یہاں تو مار پیٹ ہے، مار پیٹ سے کام چلا لو. مار پیٹ سے کام نہیں چلتا. تمہارا پہلی چیز جو عرض کر رہا تھا، حیا. یہ حیا پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ جو میں نے بتایا 12 سے 22 سال کی عمر، یہ بڑی انتہائی یہ وہ ہوتی ہے جب نیکی بھی اپنا زور لگا رہی ہوتی، بدی بھی زور لگا رہی ہوتی. اس وقت اگر ہم نے وہ پچھلے 10-12 سال بچے کو نیکی کی طرف لگایا تو یہ والے سال الحمدللہ نیکی کا غلبہ ہی رہے گا. اگر کبھی اس سے غلطی ہو گئی تو وہ توبہ طائب ہو کر دوبارہ اسی طرف آئے گا. لیکن اگر وہ 10-12 سال بھی ہم نے برائی کی طرف رکھے، اس کو موبائل ہی دے کے رکھا، اس کو یوٹیوب پر ہی چلا کے رکھا، اس کو کارٹونوں پر ہی چلا کے رکھا، تو پھر یہ امید نہ رکھے کہ 12 سے 22 سال میں وہ کوئی اچھا نوجوان ثابت ہوگا. وہ پھر بدی ہی کی طرف چلا جائے گا. پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر مارنے کا حکم نہیں، پھر نہ مارا جائے، محبت دی جائے. گھر میں کوئی الٹا کام ہو گیا، اب آ جاؤں غصے کی طرف آ جاؤں. غصہ بچے میں بھی غصہ، باپ میں بھی غصہ. باپ نے کہا ایسی کی تیزی کیسے میرے سامنے غصہ کیا، ابھی اس کو 2 لگاتا ہوں. 2 لگا، 4 لگا، 6 لگا. کیا کر دیا آپ نے اس کو مار پیٹ کر اس کو مزید دور کر دیا. وہ قریب نہیں آئے گا. اس بچے کو باہر سے محبت ملے گی. یہ باہر محبت ملے گی، گندی جگہ پر چلا جائے گا، یہ گندا رستہ اختیار کرے گا، یہ اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، حضور سے بھی دور ہو جائے گا، گھر والوں سے بھی دور ہو جائے گا. اور اس میں سراسر جو کچھ کرنے والا ہے وہ اس کا والد ہے. کل قیامت والے دن پکڑ ہوگی. وہ نہ سمجھے. باب ہے ٹھیک ہے، بڑے ہیں آپ، اپنے اندر صبر بھی رکھو، تحمل بھی رکھو، صبر کا مادہ بھی ہونا چاہیے. بچہ اگر سامنے آ گیا، غصے ہو گیا، اب آپ دیکھیں گے کبھی بچے کو بٹھانا بھی چاہے بیٹھتا نہیں ہے. جوان ہے نا، نوجوان ابھرتی جوانی ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، 15 سال کا ہے، 16 سال کا، غصے بہت شدید غصے میں. اب اس کو کوشش بھی کرو بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے گا. اعصاب تن جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھتے نہیں ہو کہ غصہ شیطان کی طرف سے جب انسان پر غصہ آتا ہے اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. لال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لال ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، تن جاتے ہیں، اعصاب تن جاتے ہیں. اب نہیں بیٹھ سکتا. ابھی کوئی نام اس کو مارنا ہے نہ سمجھانا ہے، ابھی یہ موقع نہیں ہے. پیار کرو کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا، ساتھ لگاؤ کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کو بٹھاؤ، اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو. غصہ ٹھنڈا ہو جائے اب بٹھا لو. اب ہے موقع بات کرنے کا. اب یہ جو موقع بات کرنے کا، ہم یہ موقع گنوا دیتے ہیں. اب جو موقع پر بات کی جائے گی اب اس کے دل پر اثر کرے گی.
کہ میرے والد نے میرا غصہ برداشت کیا اور مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی بجائے مارنے کے، اب اس کے دل میں محبت پھوٹے گی، اب جو بیٹھ کر اس کو سمجھایا جائے گا 100% اس کے دل میں بات اترے گی. اب کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ موقع ہم ہاتھ سے گنوا دیتے اور کہتے نہیں اب نہیں سمجھانا، چلو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، یوں ہو جاؤ وہ ہو جاؤ، خیر بھگا دیا. وہ ہماری اولاد ہے، کسی اور کی اولاد تو نہیں، کدھر بھیجیں گے اس کو؟ بچے کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، غلطی کر لی اس نے تو کیا غلطی معافی کا امکان کوئی نہیں ہے کیا؟ وہ جائے گا کہاں؟ وہ اس کو سمجھایا نہیں ہے، ہم بٹھا کے سمجھائے تو صحیح، بات تو کریں. ہاں ٹھیک ہے، ایک آدمی کا معمول بہت زیادہ یہ ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، لیکن یہ جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے گھر میں ماں کو بھی اور باپ کو بھی ہمیشہ چلاتے ہوئے ہی دیکھا ہے. دونوں ہی چیختے ہیں. بچے کو بلانا ہے تو چیخو، سمجھانا ہے تو چیخو، تو چلاؤ، غصے ہو جاؤ. باپ کو اس نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی غصے میں رہتا ہے. اس بچے نے سیکھا کہ غصے ہی رہو، چلاتے ہی رہو تو کام بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا. یہ میں عرض کرنے لگا ہوں. اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے، تحمل پیدا کرنا چاہیے، صبر لے کر آئیں اپنے اندر برداشت پیدا کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے یہ باتیں سکھائیں گی. کہاں کہاں آپ سے کیا کیا سوال کیے گئے، ایسے ایسے سوال کیے گئے، ہم جیسا ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حلم اور صبر اور تحمل کا وہ نمونہ پیش کیا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. ایسا نمونہ، سب سے بہترین نمونہ، کہ جیسے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیا. آج تو کوئی کر کے دے گا. ہم تو میں عرض کر رہا تھا، کسی بیچارے کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، ان سے وہ کوئی پیشاب کا مسئلہ تھا، پیشاب نکل گیا، سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیا تھا تو کیوں آیا، فلانا ہو گیا. اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، اب اس کو تو آرام سے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، جائے کہ ہم اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیار اور محبت سے سمجھایا تھا، کیسے ان کو ایسا سمجھایا کہ ان کے دل میں بات اتر گئی. لیکن ہمارے یہاں تو ماحول ہی اور ہے. تو اگر کسی کے اندر غصے کا مادہ زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یہ بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھ کر 21 مرتبہ اپنے اوپر دم کیا کرے، انشاءاللہ طبیعت میں نرمی پیدا آئے گی. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ گھر میں کھانے کے اوپر 11 مرتبہ دم کریں. عورتیں یہ یاد رکھیں، اگر عورتوں میں بھی غصہ زیادہ ہے، شوہر میں بھی غصہ زیادہ ہے، بچوں میں بھی آ رہا ہے، سب میں آ رہا ہے، ہاں سب کے سوا زیر ہے، سارے سب بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے، یہ دم کرتے رہو، انشاءاللہ چند دن میں پتہ چلے گا طبیعتوں کے اندر الحمدللہ نرمی پیدا ہو گئی ہے. یہ ضروری ہے. یہ سمجھنا کہ غصہ آئے ہی نہ، نہیں غصہ ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا غصہ انسان میں اللہ نے رکھا ہے، ایسا نہیں ہوگا غصہ آئے ہی نہیں آئے گا. ہاں جب آ جائے تو پھر حکم ہے نافذ نہ کرو، غصے کے اندر فیصلہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی فیصلہ کرنے والا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. ہمارے عموماً فیصلے اولاد کے لیے غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بیوی کے لیے غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا، کوئی فیصلہ مت کرو، غصہ جانے دو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے اب سوچو اب کیا کرنا ہے. تو غصے کی جب آ جائے تو اب اس کی حدود ہے. غصہ اچھا بھی آتا ہے برا بھی ہوتا ہے، غصہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. اچھا غصہ کون سا ہے، برا غصہ کون سا ہے، صرف ایک اصول ذہن میں رکھ لے، باقی ساری باتیں اللہ تعالیٰ پہ سمجھاتے رہتے ہیں، بندہ چل رہا ہے. تو اچھا غصہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑنے پر آئے. گھر میں بیوی بچوں نے کوئی اللہ کا اور رسول کا حکم توڑا ہے، اب غصہ آ رہا ہے، یہ غصہ آنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر آنا چاہیے. اگر اب بھی غصہ نہیں آیا تو پھر یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اصلاح کر سکے کسی کی. غصہ آنا چاہیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کیوں توڑا. لیکن اب نافذ کیا کرنا ہے، نافذ کرنے کے لیے فیصلہ نہیں کرنا، ابھی فیصلہ نہیں کرنا، نہ بیوی کے خلاف نہ بچوں کے خلاف. ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جو، ماؤں کو بھی سمجھنا چاہیے، مائیں بھی دبا کے بچوں کے گال پر چماٹ دے دیتی ہیں ہاتھ کی ہاتھ میں. ایسا نہ کرو، ہرگز نہ کرو. پہلے عرض کر چکا قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. یہ بچے ہمارے بعد میں، اللہ کے بندے پہلے. نابالغ بچے کو مارنے کی ہرگز اجازت نہیں، مارا کل جواب دینا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کیسے جواب دیتے ہیں. اس لیے اس طرح اجازت نہیں ہے. تو غصہ جب ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اب بیٹھو کہ اس نے غلطی کسی کی کتنی کی ہے، اس غلطی پر کتنی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر کیا چیز ہم لگائیں جس سے اس کے دل پر اثر پڑے، اس کے دل پر اثر پڑے. جو عورتوں کے لیے بتایا نا، اس کا بستر الگ کر دو، جو ترتیب بتائی تھی میں نے آپ کو 3 ترتیبیں ہیں، وہ ساری ترتیبیں وہی ہیں جو نفسیاتی مار ہے، نفسیاتی مار. یہ جو ماں باپ چاہتے ہیں نا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ سوجھ بوجھ دکھا دیتے، پھر ان کی سمجھ میں آ جاتی. بچے نے ایسا کیا، بچے کو تو 10 نفل پڑھو، 10 نفل پڑھے گا تب تجھ سے خوش ہو جاؤں گا. قرآن پاک کے ایک پارے کی تلاوت کرو. یہ سزائیں ہیں، لیکن یہ سزائیں وہ ہیں جو اس کو اندر سے بھی بنانے والی ہیں. اس کا تعلق بڑھ جائے گا. یہ چیزیں وہ ہیں جو قریب کرنے والی. درود شریف پڑھو بیٹھ کر، اتنی مرتبہ پڑھو گے تو بس پھر تم سے راضی. یہ چیزیں اس کو سکھا دیں، یہ اس کے اندر آ جائیں. غلطی کر لی ہے، 2 رکعت مصلی لاؤ، مصلی لا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو.
یہ تم نے غلط کام کیا، توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو. دیکھیں آپ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ چیز سکھانے سے اپنے اندر بھی تحمل ہو، آگے اولاد میں بھی وہ تحمل پیدا ہوگا. لیکن جب چلانے پر ہی کام ہے تو بس. اب اگر بچہ بالفرض چلاتا ہے، بعض بچے کے جی ضدی ہے، بات نہیں مانتا، تو جس وقت وہ ضد کر رہا نا اس کو سمجھا دو کہ جب تک تو ہمارے ساتھ پیار سے بیٹھ کر بات نہیں کرے گا تیری بات نہیں سنیں گے ہم. ختم. اپنے آپ کو پکا کر لو اس پر. آپ نے غصے میں نہیں آ جانا کہ اب میں غصے میں آ کر اس کو بتاؤں. یہ کسی کا مار کا نہیں ہو رہا، پہلوانی نہیں ہو رہی یہاں پر. کیا بچے کے ساتھ پہلوانی شروع کر دی کہ تیرا غصہ دیکھتے میرا غصہ دیکھ تو نہ. یہاں پہلوانی نہیں دکھانی. یہاں کوئی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو، صبر لاؤ کہ تو اگر پیار سے بات کرے گا تب تیری بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں. دیکھیں چند دن میں فرق کیسے نکلتا ہے. پیار سے بات کرو، نرمی سے بات کرو تو ملے گی چیز، ورنہ نہیں ملے گی. یہ چیزیں وہ ہیں جو سکھانے کی ہے کہ گھر میں یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جائے. جب یہ چیز ان کے اندر آنا شروع ہو جائے گی پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کہاں سے بناتے ہیں. یہ وہ تربیت کی چیزیں ہیں کہ جب انسان تربیت کے راستے پر چلتا ہے خود بھی بچتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچاتا ہے، پھر وہ بنے گا متقیوں کا امام، وہ بنے گا متقیوں کا پیشوا، وہ بنے گا پرہیزگاروں کا امام. تب بنے گا جبکہ یہ بچے جب اس طرح گھر کے اندر ان کی تربیت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ جب یہ بڑے ہو کر گھبرو جوان بنیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے انشاءاللہ. ان کو دیکھ کر مائیں ان پر فخر کریں گی، والد ان پر فخر کرے گا، ہاں یہ ہمارا بیٹا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر لگا ہوا ہے، جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے. یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. لیکن یقیناً یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں. ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، اپنے جذبات کو مارنا پڑے گا، ایک طرف کرنا پڑے گا. یہ جب سکھا دیں گے تو کام بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھاتے چلے جائیں، اپنے گھروں کا ماحول بدلتا چلا جائے گا. اور گھر کا جب ماحول بدلے گا انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں جو میں نے عرض کر دی اس کو اپنے اندر لے کے آئیں. خواتین سے بھی گزارش ہے وہ بھی دیکھیں، خاص طور پر اپنا لباس دیکھیں، مرد بھی اپنا لباس دیکھیں، اپنے لباس کو تبدیل کریں، جہاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تبدیل کریں. شریعت کے سانچے میں اس کو ڈھلنا چاہیے. شریعت کے سانچے میں جب تک ہم خود نہیں ڈلیں گے ہم کیسے متقیوں کے امام بنیں گے. یہ آگے اولاد ہے، یہ متقیوں کی امام تبھی بنے گی جب ہم ان اپنے اندر تقویٰ لے کر آئیں گے تو ان کی طرف بھی تقویٰ منتقل ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک، میرے کہنے میں باقی سب کے مردوں اور عورتوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. مولا کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہم سب کے گھروں کو یا اللہ گھروں کا ماحول مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے. مولا کریم نمازوں والا ماحول بنا دیجیے، قرآن کی تلاوت والا ماحول بنا دیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ماحول بنا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو ہم سے نافرمانیاں ہو چکی بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، مولا کریم یا ذل جلال والاکرام چھپ کر کی یہ اعلانیہ کی سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے وہ ذات جس کو گناہ کرنا نقصان نہیں دیتا. یا ذل جلال والاکرام یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ
المغفرہ یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا ارحم الراحمین. اللہم انت اللہ الذی لا الہ الا انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بندے آپ کے در پر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں, دلوں کے اندر ندامت ہے. مولا کریم جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہیں. مولا کریم ہے تو آپ ہی کے بندے اور بندیاں. یا اللہ یا ذل جلال والاکرام, آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے, آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم سب سے بڑے نقصان اور گھاٹے میں چلے جائیں گے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یا اللہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, گناہوں اور ہمارے درمیان یا اللہ مشرق اور مغرب جیسی دوری پیدا فرما دیجیے. یا اللہ جس طرح آپ چاہتے ویسا ہمیں بنا دے. یا اللہ جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دے. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. یا اللہ آپ نے اعلان فرمایا جس کو چاہوں میں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں. یا اللہ میں اپنی طرف جذب فرما لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے, نمازوں کا پابند بنا دیجیے, تلاوت و تسبیحات کا پابند بنا دیجیے, روزوں کا پابند بنا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین دینی احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا ذل جلال والاکرام پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے. ہمارے دل کو بغض, حسد, کبر, تکبر اور ان تمام برائیوں سے بچا لیجیے. مولا کریم دل کے اندر تواضع, اخلاص پیدا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے. یا اللہ اپنی ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستو احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں موجود نہیں, دونوں موجود نہیں ہیں, ایک دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, اور جن کے والدین زندہ ہیں دونوں یا ایک, یا اللہ ان کی ہر بیماری, دکھ, درد, تکلیف دور فرما, اور ہمیں یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں, جتنی خواتین موجود ہیں, ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے. یا اللہ یا ذل جلال والاکرام ہمیں عفت کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کا مہینہ پھر دوبارہ آنے والا ہے, ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے. یا الہ العالمین ہمارے اس رجب میں, شعبان میں برکت عطا فرما کر خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما دے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اور رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ابھی سے ہی ہمیں اپنا زنگ اتارنے کی توفیق عطا فرما دے. ابھی سے ہی ہمیں اپنے دین کی طرف لگنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں قرآن کی تلاوت کا عاشق بنا دے. یا اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے. مولا کریم اے الہ العالمین ہمیں پورے کے پورے دین پر سچا چلنے والا بنا دے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب, رحیم المزاج, حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم, فہم سلیم, عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں یا اللہ ان کو, ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ جو گھر میں اولاد کے اوپر ماں باپ ظالم ہیں اور ان پر سختیاں کرتے ہیں, یا اللہ ان کے دلوں میں بھی نرمیاں پیدا فرما. اولاد کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو یا اللہ پورے کے پورے دین پر کھڑا فرما. یا اللہ ہر قسم کی بے حیائی, عریانی, فحاشی سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. مولا
کریم الہ العالمین سنتوں کو عام فرما دیجئے یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ دین کا جس انداز میں جو بندہ بھی کام کر رہا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو جن کا مالی طور پر پریشان ہے یا اللہ ان کی مالی پریشانی دور فرما. یا اللہ مالی پریشانی دور فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین سب کو قلبی، دلی اور ذہنی اور جسمانی سکون نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہر قسم کی برائی، تکلیف، پریشانی، بیماری، وبا ان سب سے ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.